اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وعدہ ہے، پھر جب ان کا وعدہ آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی بھی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ایک گھڑی بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی 34 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، اور جب ان کو روکا جاتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ بے حیائی کے کام تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کو تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کر دی کہ ان کے لیے بھی، یعنی ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی گناہ پر جمع ہوتے تھے، جو کسی گناہ پر ایگری ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت متعین کر دیا تھا، ان پر عذاب آنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی تھی۔ وہ غلطی میں مبتلا تھے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن جب عذاب آ گیا تو پھر پل بھر بھی انہیں موقع نہیں مل سکا، پل بھر کی بھی مہلت نہیں مل سکی، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ ہر گروہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی کیا، جنہوں نے نافرمانیوں کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، اللہ کے انکار کو اپنا کارنامہ سمجھ کر رکھا تھا، نبیوں کے جھٹلانے کو اپنے لیے دلچسپی کی چیز سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی کچھ بگاڑے گا نہیں، ہماری پکڑ نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک وقت آیا جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہوئی اور ان پر عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے مکے کے لوگوں تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اگر تم نہیں مانو گے، نافرمانیاں کرتے رہو گے، بے حیائی کے کام کرتے رہو گے، تو تمہارا بھی ایک وقت متعین ہے۔ جس طریقے سے انہیں تباہ کیا گیا تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ ایمان والوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بسی نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری برائیوں کا علم نہیں ہے۔ وقت سے پہلے توبہ کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو جاتا ہے، اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی تو اس دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے، ورنہ تو آخرت کی پکڑ کہیں نہیں گئی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم جو کھلی نافرمانیاں کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی، ان نافرمانیوں سے توبہ کر لے۔ زندگی کا جو لمحہ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانس دیے ہیں، جو سیکنڈ اور منٹس دیے ہیں، ان منٹس کو مزید گناہ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے یوز کریں۔